السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ برادران اسلام، دین الملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے اسماء حسنہ سے متعلق امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلی سے پہلی فصل کی ترتیب سے پہلی فصل کا آخری قاعدہ جو 7واں قاعدہ ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 7واں قاعدہ کیا ہے؟ 7واں قاعدہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرنا یعنی جو کچھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تئیں کرنا ضروری ہے اسے نہ کرنا، بلکہ اسے گھمانا، اسے مائل کرنا، اس میں ٹیڑھا پن کرنا، اس میں کجی سے پیش آنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ تو یہ 7واں قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرنا یہ درست نہیں ہے، الحاد حرام ہے، اور الحاد کرنے والوں کے سلسلے میں وعید، سنگین قسم کی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اور واجب یہ ہے کہ ہم الحاد سے اپنے آپ کو بچائیں، اور الحاد کئی طرح سے ہوتا ہے، اس کی کئی قسمیں اور شکلیں ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ الحاد کا معنی کیا ہے۔ الحاد کا لفظ جو ہے یہ لام، ہا اور دال سے بنا ہوا ہے، اور لحد کے معنی ہوتے ہیں المیل، میلان یعنی ٹیڑھا پن، گھماؤ کو الحاد کہتے ہیں۔ سدھائی سے مائل کرنے کو، سدھائی سے جھکانے کو، دائیں بائیں ٹیڑھا کرنے کو الحاد کہا جاتا ہے۔ اسی سے آپ دیکھیے کہ قبر کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہے الشق اور ایک شکل ہے جس کو اللحد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد یہ ہمارے لیے ہے اور شق دوسروں کے لیے ہے۔ تو لحد آپ جانتے ہیں کہ قبر کی وہ شکل جس کو لحد کہا جاتا ہے، لحد کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پہلے شق کی طرح سے سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک طرف اندر سے مزید کھود کر کے گڑھا بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو گڑھا ہوتا ہے چونکہ سیدھائی سے مائل ہوتا ہے ایک طرف، اسی لیے اس قبر کو لحد کہا جاتا ہے، اور لحدی قبر کہا جاتا ہے مثال کے طور پر۔ اور ایسے ہی جو سیدھی قبر کھودی جاتی ہے، سیدھا سیدھا گڑھا کر دیا جاتا ہے اور اس میں مردے کو دفنا دیا جاتا ہے لکڑیوں وغیرہ کی مدد سے، تاکہ اس پر مٹی نہ جائے براہ راست، اس کو شق کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو سدھائی سے مائل ہے اسی لیے اس کو لحد کہا جاتا ہے، اور یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے الحاد۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ شروع سے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق بہت ہی بنیادی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہایت ہی اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، بہت سارے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، یہ اس نام کا، اللہ کی ان اسماء حسنہ کا تقاضا ہے، اور اس سلسلے میں جو چیزیں واجب ہوتی ہیں ہمارے اوپر اس کا بیان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرنا الحاد ہے۔
سیدھی سیدھی سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کو ہم مانیں، تسلیم کریں، اس کا معنی اس کے الفاظ کو یاد کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے، لیکن اس میں کجی پیدا کرنا، ٹیڑھا پن پیدا کرنا، یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا. آگے اللہ فرماتا ہے آیت کریمہ میں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے والوں کو چھوڑ دو، ان کے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان سے تعارض نہ کرو، چھوڑ دو انہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بطور وعید، بطور دھمکی اور بطور زجر اور توبیخ کر رہا، حکم فرما رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، ان قریب ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا. ان قریب انہیں اپنے کیے کا، اپنے کرتوت کا صلہ اور بدلہ ملے گا. اس سے یہ بچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. میرے بھائی، یہ آیت کریمہ ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ جو 7واں قاعدہ ہے یہ براہ راست اس آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے سے متعلق ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرنے والوں کو چھوڑ دو، ان قریب انہیں اپنے کیے کا، اپنے کرتوت کا صلہ ملے گا. تو الحاد کے معنی ہوتے ہیں مائل کر دینا، جیسے کہ ہم نے مثالوں سے سمجھا. اب اللہ کے ناموں میں الحاد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ناموں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، انہیں چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. یہ اللہ کے ناموں میں الحاد کا کیا معنی ہے؟ اس کا جو مجموعی جو معنی ہے، خلاصہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں جو ہم پر واجب ہے، ہمیں جو کرنا چاہیے، جو کہنا چاہیے، جو کرنا چاہیے، اس کو کرنے کے بجائے اس کے اندر گھماؤ پھراؤ کرنا، اسے مائل کرنا، اسے گھمانا، اس میں کجی پیدا کرنا، یہ ہے اللہ کے ناموں میں الحاد. اب اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں کہ اللہ کے ناموں میں کجی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے کیسے کجی ہوتی ہے، کیسے کیسے اس میں گھماؤ پھراؤ ہوتا ہے، تو اس کی کئی قسمیں اور کئی شکلیں ہیں. وہ شکلیں، وہ قسمیں تقریباً 4 ہیں، جسے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ والالحاد انواع، الحاد جو ہے وہ کئی قسموں کا ہے، یعنی الحاد کی کئی قسمیں ہیں. الاول، پہلی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلی قسم تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو اور ناموں سے ثابت ہونے والی صفت کو، اور صفت اگر متعدی ہے تو اس سے ثابت ہونے والے اس کے تقاضے پر ہم عمل کریں، اس کے تقاضے پر عمل کریں، یہ واجب ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ناموں کا اعتراف ہونا چاہیے، ان ناموں کا اقرار ہونا چاہیے، ان ناموں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہیں. ان ناموں میں انکار نہیں ہونا چاہیے. پہلی قسم کہتے ہیں ان ينکر شیئا او مما دلت علیہ الصفات والاحکام. خلاصہ اس کا معنی یہ ہے، پہلی شکل الحاد کی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کر دے. میں نہیں مانتا اس نام کو، میں نہیں مانتا اس نام کو، میں تسلیم نہیں کرتا اس نام کو، یہ اللہ کا نام نہیں ہے. یعنی اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کر دینا، یعنی نام ہی کا انکار کر دیا جائے کہ نام اللہ کا ہے ہی نہیں، یہ الحاد ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، یا وہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں ان ناموں کو تو مانیں، لیکن ان ناموں سے جو صفت نکل رہی ہے، جس صفت پر وہ نام دلالت کر رہا ہے، اور اس کے جو احکام نکلتے ہیں، اس کے تقاضے جو بنتے ہیں، یا تو اس کا انکار کر دینا کہ نام تو مانتا ہوں میں، لیکن اس سے جو صفت نکلتی ہے میں نہیں مانتا، اس کا جو تقاضا ہے، اس کا جو حکم ہے میں نہیں مانتا. تو یہ الحاد ہے. ناموں ہی کا انکار کر دینا، یا ناموں سے ثابت ہونے والی صفات کا انکار کرنا، یا اس کے احکام اور اس کے تقاضوں کا انکار کر دینا، ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا یہ الحاد ہے. کہتے ہیں ایسے ہی جیسے اہل التعطیل، یعنی اللہ کے ناموں کا انکار کرنے والوں نے،
جیسے جہمیہ ہے، معطلہ ہیں، جو جعد بن درہم کی پارٹی، یہ جہم بن صفوان اور کیا نام ہے جعد بن درہم کی کوششیں اس کے پیچھے. معطلہ جہمیہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفات جو ناموں سے صفات ثابت ہوتے ہیں ان صفات کا انکار کرتے ہیں، ان سے ثابت ہونے والے تقاضوں کو اور ایسے ہی حکموں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں کہ پہلی قسم الالحاد کی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثابت شدہ ناموں میں سے کسی نام کا انکار کر دے، یا جس صفت پر وہ نام دلالت کرتا ہے اس صفت کا انکار کر دے، یا مثال کے طور پر اس کے احکام اور تقاضوں کا انکار کر دے، جیسا کہ اہل التعطیل، یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ معطلہ نے یہ کام کیا ہے، جہمیہ نے یہ کام کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا یا اس کے معنی کا انکار کر دیا یا اس کے تقاضوں کا انکار کر دیا، اس کے صفات جو ثابت ہوتے ہیں اس کا انکار کر دیا. تو یہ ہے، کہتے ہیں یہ چیز الحاد میں کیوں شامل ہوتی ہے، الحاد اسے کیوں کہا جاتا ہے، ناموں کا انکار کر دینا یا اس کے صفت اور اس کے ثابت ہونے والی صفت اس سے یا اس کے احکام اور تقاضوں کا انکار کر دینا، یہ الحاد کیوں ہے؟ یہ الحاد اس لیے ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ سارے ناموں پر ایمان لانا واجب ہے، اور وہ نام جن صفات پر دلالت کرتے ہیں ان صفات پر بھی ایمان لانا واجب ہے، ان صفات کے جو احکام اور تقاضے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس لیے اب اگر ان تمام چیزوں کا، ان میں سے کسی چیز کا انکار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ان ناموں کے سلسلے میں ہم پر واجب ہو رہی تھی ہم وہ کرنے کے بجائے الحاد کر رہے ہیں. ہم پر جو چیزیں واجب ہوتی ہیں ان ناموں کے سلسلے میں، جو کچھ ہم پر واجب ہوتا ہے ہم اس کو کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں یا اس کو گھما دیتے ہیں یا اس کا معنی کچھ اور نکالتے ہیں یا اس کے حکم اور تقاضے کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں جو ان ناموں کے بارے میں واجب ہوتا ہے. اس لیے اس کو الحاد کہا جاتا ہے. اور یہ ناموں کا انکار بھی، اس کے معنی کا انکار بھی، ایسی صفات اور احکام وغیرہ کا انکار بھی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ الحاد کے اندر شامل ہوتا ہے، الحاد میں داخل ہے. ایسے ہی دوسری چیز کیا ہے کہ دوسری قسم کیا ہے الحاد کی، کہتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو سے ایسی صفات ثابت کرے یا ان ناموں سے ایسی صفات پر دلالت کروائے جن صفات کی مشابہت مخلوقات کے صفات سے ہوتی ہو. یعنی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی صفت نکالیں اور وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی صفات سے مشابہت رکھتی ہو، یہ بھی مسئلہ ہے. یعنی آدمی نام کو مانے لیکن کہے کہ اس سے جو صفت نکلتی ہے وہ صفت اگر ہم مانیں گے تو اس کی وجہ سے مخلوقات کی صفت سے مشابہت لازم آئے گی، اس لیے ہم اس صفات کو نہیں مانتے. یہ فرقہ ہے مشبہہ، تشبیہ دینے والا، اللہ کے ناموں کو اللہ کے بندوں کے ناموں سے تشبیہ دینے والا، اللہ کی صفات کو بندگان کی صفات سے تشبیہ دینے والا، یہ ہے مشبہہ فرقہ. کہتے ہیں جیسے مشبہہ فرقے کے لوگوں نے کیا، اور وہ کیا کیا، کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے نام تو ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کیسے مان لیں صفات، کیونکہ صفات جو ہیں اس صفت کو ماننے کی وجہ سے مخلوقات کی صفت سے مشابہت لازم آتی ہے، اس لیے ہم اللہ کی صفت کو نہیں مانیں گے. تو یہ ہے، اگر ان ناموں کا معنی، ان ناموں سے ایسی صفات ثابت کی جائیں یا ان ناموں کو ایسی صفات پر دلالت کرنے والا ثابت کیا جائے جس سے بندگان کی، اللہ کی مخلوقات کی صفات سے مشابہت لازم آتی ہو، تو بہرحال یہ بھی چیز کیا ہے، الحاد کے اندر شامل ہے، جیسا کہ مشبہہ فرقے کا طریقہ تھا. کیونکہ میرے بھائیوں تشبیہ جو ہے یہ غلط چیز ہے، تشبیہ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تشبیہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بندوں کی دی جائے، اس کا کوئی وجہ جواز نہیں ہے. اللہ کی شان، اللہ کی شایان شان ہے، اور مخلوق اور بندگان کی جو اپنی حیثیت ہے وہ ان کی شایان شان ہے. مشابہت
یہ باطل چیز ہے، بری چیز ہے، کیسے مشابہت لازم آ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے صفات سے مشابہت کیسے لازم آ سکتی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اللہ کے ناموں کے تئیں ہم پر واجب ہوتا ہے اس کا انکار کرنا ہے، اور اس صورت میں یہ الحاد ہے، کیونکہ جو کچھ واجب ہوتا ہے وہ ہم ثابت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے اگر ہم کچھ ثابت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الحاد ہے، یہ انحراف، تحریف ہے، الحاد ہے، اور اس کو اپنی اصلی حالت سے مائل کرنا ہے، گھمانا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی مشابہت والی جو بات ہے وہ کہتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات سے مشابہ ہوں، اور مشابہت کی کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ واضح طور پر باطل ہے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں جو کچھ واجب ہے یہ اس سے انحراف کرنا ہے اور اس سے مائل ہونا ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایسا نام دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ایسے نام سے پکارے اور یاد کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو جن ناموں سے یاد کیا ہے ہمیں انہی ناموں سے یاد کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایسا نام دے جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے تو بہرحال وہ غلط ہے اور الحاد ہے، باطل ہے۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے عیسائیوں نے کیا نام رکھا؟ نصارہ نے، عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیا رکھ دیا؟ الاب، ان کو باپ، اللہ کو باپ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کا بیٹا بنا دیا حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو بیٹا بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ باپ کہہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ الحاد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باپ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، تو نہ تو وہ باپ ہے نہ تو وہ بیٹا ہے کسی کا۔ میرے بھائیوں، تو کہتے ہیں کہ جیسے عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب باپ کہہ دیا، فادر کہہ دیا، یا ایسے فلسفی حضرات جو ہیں ان فلاسفہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو العلت الفاعلہ کا نام دے دیا، کرنے والی، علت کرنے والا، سبب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نام بتلائے ہیں، ان میں سے یہ نام کہیں بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں یہ دوسری جو قسم ہے الحاد کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کوئی نام نہیں دینا ہے، ایسے نام سے نہیں پکارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما جو ہیں یہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں سے یاد کرنا ضروری ہے جن ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے اس کو مثال کے طور پر کوئی اور نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا جاتا ہے، جیسے عیسائیوں نے باپ کہہ دیا، یا ایسے ہی مثال کے طور پر فلسفیوں نے العلت الفاعلہ کہہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، یہ سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں وہ نام اللہ کی کتاب میں نبی علیہ السلام کے فرمان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو نہ تو اللہ کا نام باپ ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام العلت الفاعلہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام توقیفی ہیں۔ اللہ کو انہی ناموں سے یاد کرنا ہے جو اللہ نے اپنے بارے میں یا نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نہیں رکھے ہیں اس کے علاوہ کوئی نام دینا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں جو کچھ واجب ہے ہمارے اوپر اس سے ہمارا مائل ہونا ہے، ہمارا پھر جانا ہے، ہٹ جانا ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں الحاد نہیں ہونا چاہیے۔ الحاد کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں، اس میں کسی کو ایسا نام دینے کا حق نہیں پہنچتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے ہیں۔ اسی میں وہ سارے نام بھی آتے ہیں جو نام ہمارے سماج اور سوسائٹی میں چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ گاڈ کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام گاڈ نام نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کو بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ خدا کا لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ ایسے بعض لوگ لارڈ کہتے ہیں، لارڈ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام نہیں ہے۔ بعض لوگ ایشور کہتے ہیں،
یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ناموں کو کیوں آخر بدلا جاتا ہے؟ ناموں کے ترجمے کیوں کر لیے جاتے ہیں؟ ناموں کی دوسرے زبانوں میں تعبیر کیوں کر لی جاتی ہے؟ جبکہ نام جو ہے وہ نام ہوا کرتے ہیں، جس شخصیت پر وہ نام بولے جاتے ہیں وہ اس کا نام ہے، اس کا علم ہے، اور اس کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اسی نام سے یاد کرے جو اس کا نام ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا جائے، زبانیں منتقل کی جائیں، بالکل نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جو نام اللہ تعالیٰ کے ثابت ہیں انہی میں سے کوئی نام لے کر کے اللہ کو پکارا جائے، وہ کوئی الگ سے نام نہ رکھا جائے۔ اسی لیے خدا، گاڈ، یا ایسے مثال کے طور پر یزداں، اہرمن، یا ایسے ہی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایشور کہنا، یہ ساری چیزیں بالکل الہاد کا حصہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس سے کی ذات کو اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، مبرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آخری جو قسم ہے الہاد کی، وہ قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو نام کتاب و سنت کے اندر ثابت ہیں، ان ناموں میں سے کوئی نام بنا کر کے، نکال کر کے غیر اللہ کا نام رکھ دیا جائے۔ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو مشتق کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کو مشتق کر کے بتوں میں سے، دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کا نام رکھ دیا جائے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مشرکین نے کیا تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے دیوی دیوتا کا نام رکھا عزا۔ کہتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہ عزیز سے نکالا تھا، انہوں نے عزیز سے نام نکال کر کے اپنے بت کا نام رکھ دیا عزا۔ ایسے ہی لات کا جو لفظ ہے، کہتے ہیں کہ لات یہ بھی الہ سے ماخوذ ہے ایک قول کے مطابق۔ بہرحال اس کے ذریعے سے لات، یا ایسے ہی عزا، یا ایسے ہی منات، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ان ناموں کو مشتق کر کے، نکال کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام مشتق کر کے، یعنی اس سے نکال کر کے۔ کہتے ہیں یہ بھی الہاد کی قسم ہے، چوتھی قسم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی کا نام نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ نام مختص ہیں، اللہ کے ساتھ بالکل خاص ہیں۔ وہ نام کسی اور کے لیے جزوی یا کلی طور پر یا گھماؤ پھراؤ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی وہ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، نہایت اچھے نام ہیں، لہذا اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی 180 نمبر ہے، اور اگلی آیت کریمہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے نہایت ہی اچھے نام ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہایت ہی اچھے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمانوں کی اور زمینوں کی مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیوب سے، نقائص سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے الوہیت یا عبادت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، الوہیت کا حق، عبادت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، جیسے یہ ساری چیزیں الوہیت اور عبودیت مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی غیر اللہ کو اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو دینا، یعنی کسی غیر اللہ کو اللہ کا نام دے دینا، یا اللہ کے ناموں میں سے نام مشتق کر کے، یعنی اسے نکال کر کے اسی سے کوئی اور لفظ، کوئی اور نام بنا کر کے اللہ کے سوا کو دے دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو چھیننا ہے، یہی الحاد ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میدان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ چیزیں واجب ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے، اس سے مائل کرنا ہے اور اس میں الحاد کرنا ہے، اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کفر ہو سکتی ہیں، جو شرک ہو سکتی ہیں، جیسا کہ شرعی دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس میں بعض ایسی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کفر اور شرک لازم آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ہر طرح سے الحاد کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان سارے ناموں کو ثابت کریں جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ
جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اللہ کی کتاب کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اپنی کتاب میں اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو اور الحاد نہ کرو۔ جو لوگ الحاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں، یہ الحاد، اس کی سزا الحاد کرنے والوں کو بہت ہی سخت ملے گی، ان قریب ملے گی۔ تو یہ وعید ہے، دھمکی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج عجیب و غریب حالات بن گئے ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ثابت شدہ اسماء حسنہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اس سے تو واقف نہیں ہے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختلف ناموں سے لوگ یاد کرتے ہیں جو اللہ کے ناموں کی فہرست میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گاڈ کہنا، لارڈ کہنا، ایشور کہنا، خدا کہنا، یا اور بھی کسی دیوی دیوتا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام رکھ لینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ الحاد ہے، اور الحاد کتاب و سنت کی روشنی میں حرام ہے۔ ہم اس 7ویں قاعدے کے ساتھ ہی اس فصل کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان 7 قاعدوں میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے اسماء حسنہ کے تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری واجبات ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو، واجبات کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے الحاد سے، ہر طرح کے میلان سے، ہر طرح کی کجروی سے، کج عملی سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔